بلکہ غیر ملکی موضوعات میں ایک خبر افسوسناک ہے، اور وہ آیت اللہ محمد یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے، جو کل فوت ہو گئے ہیں۔ بہت ہی اہم شخصیت ہے۔ ایک مصباح یزدی ہیں، محمد تقی مصباح یزدی حافظہ اللہ، جو مریض ہیں، علیل ہیں، آپ نے بھی ان کے لیے دعا کی ہے۔ خبروں میں آیا ہے کہ کافی صحت سنبھل رہی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ وہ علیحدہ شخصیت ہیں۔ یہ محمد یزدی ہیں، شیخ آیت اللہ شیخ محمد یزدی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ بڑی اہم شخصیت ہیں، ان سے تعارف کرانا ضروری ہے۔ بڑا اہم کردار ہے ان کا انقلاب اسلامی میں۔ یہ ان چند انگوش شمار علماء میں سے ہیں جنہوں نے امام اور پھر اس کے بعد رہبر معظم کی رہبری کے لیے فداکاری کی ہے۔ یعنی جس طرح امیر المومنین یاد کرتے تھے عمار کو، عمار یاسر کو، اور طلب کرتے تھے میرا عمار یاسر کہاں ہے۔ عمار یاسر بھی ایک بوڑھا صحابی، لیکن کردار ایسا، رول ایسا کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین محسوس کرتے تھے کہ مجھے عمار یاسر کی ضرورت ہے۔ عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت بے باک اور صاف گو اور سچے انسان تھے۔ مصلحتیں نہیں دیکھتے تھے، حق اور حقیقت کے پیروکار تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نہ اپنی جان کی، نہ مشکلات کی، نہ مصائب کی، اور اس راہ میں انہوں نے بہت کچھ جھیلا۔ شہادت تو ہی ہوئی فیع باغیہ کے ہاتھوں، ان کی شامیوں کے ہاتھوں جنگ صفین میں۔ وہ خود ایک میزان تھے، رسول اللہ کی حدیث تھی کہ عمار یاسر کو فیع باغیہ قتل کرے گا، اور آخرکار آج بھی اگر لوگوں کو فیع باغیہ پتہ چلتا ہے تو عمار یاسر کی شہادت سے پتہ چلتا ہے۔ ایک پیمانہ بن گئے وہ۔ یہ وہ شخصیات تھیں، اور ان جیسے چاند ایک اور بزرگوار ہیں، آیت اللہ جنتی ہیں حافظ اللہ کے، وہ بھی زندہ ہیں لیکن بہت بوڑھے ہیں۔ یہ انقلاب کے بنیادی نظام ولایت فقیہ کے ستون تھے مرکزی۔ بہت سارے مصلحت کوش لوگ تھے، بہت سارے نظام سے فائدہ اٹھانے والے، نظام کے سائے میں، نظام کی چھاؤں میں آرام کرنے والے اکثر انقلابی تھے، لیکن یوں انقلابی تھے جنہوں نے کھل کے انقلاب کے لیے بہت اہم اور بنیادی قدم اٹھائے تھے، اور کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً آیت اللہ محمد یزدی، جب بھی کسی طرف سے انہیں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخصیت، کوئی عالم، کوئی غیر عالم اپنے مقام سے سوء استفادہ کر کے انقلاب کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ بے باک طریقے سے کھل کے اس کے سامنے آ جاتے تھے۔ بڑے بڑے قدم جن میں انقلاب رک سکتا تھا اور بڑا مخمصہ بن سکتا تھا، بڑا بحران بن سکتا تھا، ان بحرانوں میں آیت اللہ محمد یزدی نے در حقیقت فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ مثلا بہت سارے فتنے ایران کے اندر شروع ہوئے انقلاب کے خلاف، اور ان فتنوں میں بہت سارے لوگ بہک گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جس طرح بنو امیہ نے صدر اسلام میں فتنے کھڑے کیے اور عوام ساری کنفیوز ہو گئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا حق بجانب کون ہے۔ اور امیر المومنین یہ شکوہ کرتے تھے کہ انزلنی الدہر حتی یقال علی و معاویہ، مجھے زمانے نے اتنا گرا دیا ہے کہ اب لوگ یہ بحث کرنا شروع کر گئے کہ علی حق پر ہے یا معاویہ حق پر ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ چونکہ عمار یاسر جیسے نہیں تھے۔ اگر عمار یاسر جیسے لوگ ہوں پھر وہ کبھی کنفیوز نہیں ہونے دیتے کسی کو بھی، اور یہ محمد یزدی شیخ یہ وہی تھے۔ کبھی بھی کسی شخصیت کوئی اٹھی، اس کے اندر انحراف پیدا ہوا، مثلا ایک آیت اللہ آغاز انقلاب میں شریعت مداری کے نام سے مجتہد تھے، مرجع تقلید تھے۔ یہ مرجع تقلید امام کے مخالف تھے، انقلاب کے مخالف تھے، اور اس مرجع تقلید نے ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے مل کر امام کو قتل کرنے اور امام کو ختم کر کے اور دوبارہ شاہی حکومت قائم کرنے کے لیے پلاننگ بنا کے اس منصوبے میں شریک ہو گئے۔ اب چونکہ آیت اللہ ہیں، مرجع تقلید ہیں، شریعت مداری بہت بڑی چیزیں، ایران کے اندر بھی کسی کو جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کا نام لیں یا ان کے بارے میں۔
تو سب سے پہلا شخص جس نے کھل کے مقابلے میں آ کے دنیا کو بتایا کہ یہ شخص خیانت کر رہا ہے وہ محمد یزدی تھے۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے نام ہیں۔ آغا منتظری جو خود انقلابی تھے، لیڈر تھے اور رہبر بھی کچھ عرصے کے لیے بنائے گئے تھے، ان کے بھی جب انقلاب کے مقابلے میں آئے تو ان کی اتنی بھاری شخصیت تھی، اس روب میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے جمعے کے خطبوں میں جا کر آغا منتظری کے موقف کو بیان کھول لوگوں کے لیے بیان کیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ خلاف دین اور اسلام کر رہے ہیں، کھل کے بیان کیا۔ اسی طرح اور بہت سارے نام ایسے ہیں جن جب بھی اتنے بڑے لوگ، آغا رفسنجانی جب رہبر معظم کو ایک خط لکھا توہین آمیز رفسنجانی نے، تو کوئی بھی نہیں بولا۔ رفسنجانی اتنی بھاری شخصیت سے اپنے آپ کو رہبر سے بھی بڑا سمجھتے تھے۔ اس وقت محمد یزدی سامنے آئے، انہوں نے آ کر ان کو اسی لہجے میں جواب دیا کہ تجھے حق کیا بنتا ہے کہ اپنی پوزیشن سے انقلاب نے جو دی ہے اس سے غلط فائدہ اٹھا کر تو انقلاب کے مقابلے باہر کیف۔ یہ وہ کردار ہوتا ہے جو فیصلے کی گھڑیوں میں فیصلہ کن قدم اٹھاتا ہے اور بات کرتا ہے، اور جس سے پورا ایک سسٹم پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ کھل کے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، یا سٹیپ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں نے امام کے خلاف جب ماحول بنایا تو یہ سینہ سپر ہو کے سامنے آئے، رہبر کے خلاف جب ماحول بنایا یہی آغا محمد یزدی سینہ سپر ہو کر سامنے آئے۔ یہ وہ انقلابی خالص انگوش شمار عشرہ مبشرہ انقلاب کا ان کو سمجھ لیں، وہ تھے چند ایک افراد، جیسے شہید بہشتی تھے، شہید مطہری تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو انقلاب کے لیے وقف تھے اور انقلاب کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا جن لوگوں نے، یہ محمد یزدی وہ تھے۔ اور جتنی توہین ان کی گئی، جتنی حتاکی ان کی گئی، جتنی گالیاں دشنام ان کو دی گئی، اتنا کسی اور عالم کو نہیں دی گئی۔ حتیٰ انقلابیوں نے، حتیٰ قوم کے طالب علموں نے اور قوم کے علماء نے محمد یزدی کی بہت توہین کی، صرف اس وجہ سے توہین کی کہ یہ انقلاب کے موقع پر اور رہبر کے دفاع میں، ولایت کے دفاع میں کسی کا پاس اور لحاظ نہیں کرتے۔ یہ وہ مقام تھا اس بزرگوار کا جو اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ۔